بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود و سلام کے بعد آئیے ہم اس عبرت ناک اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے اس واقعے کو اتنی تفصیل اور گہرائی اور منظر کشی کے ساتھ بیان کریں گے کہ گویا آج اس بستی کے کنارے کھڑے ہوں یا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ یہ قصہ حضرت سید کی قوم کا ہے، ایک ایسی قوم جو کبھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی امت تھی، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں نازل کیں، جنہیں سمندر کے کنارے خوبصورت اور خوشحال بستی میں بسایا، ان کو رزق کی فراوانی دی اور ایک واضح شریعت عطا کی جس میں ہفتے کا دن یعنی یوم السبت بطور عبادت مخصوص کیا گیا تھا۔ یہ حکم ان پر لازم تھا کہ ہفتے کے دن وہ دنیاوی کام کاج، تجارت اور شکار سے رک جائیں، یہ دن صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، عبادت اور شکر گزاری میں گزاریں۔ باقی دنوں میں رزق تلاش کرنے کی اجازت تھی، خاص طور پر مچھلی کا شکار ان کا بڑا ذریعہ معاش تھا، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے آباد تھے۔ لیکن آزمائش کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہ کبھی ضرور آزماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا۔ ہفتے کے دن جب ان پر شکار حرام تھا، سمندر کی سطح مچھلیوں سے بھر جاتی، وہ مچھلیاں جو باقی دنوں میں کم نظر آتی ہفتے کو کثرت سے کنارے تک آ جاتی، گویا وہ خود آ کر ہاتھ میں آنے کو تیار ہوتی، لیکن باقی دنوں میں وہ سمندر کی گہرائی میں چھپ جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اور لالچ جب تقویٰ پر غالب آ جائے تو انسان تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ شروع میں کچھ لوگ صبر کرتے اور اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے، لیکن کچھ نے چالاکی کا راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے کو جال سمندر میں ڈال دیں گے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، پھر اتوار کو ہم جال کھینچ لیں گے۔ یوں بظاہر ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، مگر در حقیقت یہ اللہ کے حکم سے کھیلنا اور ہیلا کرنا تھا، جو اللہ کے نزدیک بھی نافرمانی ہے۔ بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ پہلا وہ جو یہ حرام کا کام کھلم کھلا کرتے اور سمجھانے والوں کی بات نہیں مانتے۔ دوسرا وہ جو خود کو تو شکار نہیں کرتے تھے مگر نافرمانوں کو روکتے بھی نہیں تھے بلکہ خاموش رہتے۔ اور تیسرا وہ جو دل سے بھی اور زبان سے بھی برائی کو برا جانتے اور نافرمانوں کو کھلم کھلا نصیحت کرتے۔ نیک لوگ بار بار سمجھاتے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یہ آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ لیکن نافرمان گروہ مذاق اڑاتا، کہتا ہم عقل مند ہیں، ہم نے ایسا راستہ نکالا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور خاموش رہنے والے گروہ کے لوگ نیک لوگوں سے کہتے تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ مگر نیک لوگ جواب دیتے اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے ہاں ایک اور عذر ہو، اور وہ شاید یہ لوگ نصیحت مان لیں۔ یہ صورتحال دن بدن بگڑتی گئی، نافرمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور نیک لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی، ایک طرف نافرمان لوگ رہ گئے اور دوسری طرف نیک لوگ، یہاں تک کہ ایک دن نیک لوگوں نے دیکھا کہ نافرمان بستی سے کوئی باہر نہیں آ رہا۔ وہ دیوار پر چڑھے اور جھانک کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت اور دل خوف سے بھر گئے۔ کل تک انسان نظر آنے والے آج بندر کی شکل میں ہیں، مگر یہ عام بندر نہیں تھے، ان کے دماغ اور شعور انسانی تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، صرف چیختے چیختے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے، گویا اشاروں سے کہہ رہے ہوں کہ کاش ہم تمہاری بات مان لائے، کاش ہم اللہ کا حکم مان لیتے، نہ توڑتے، کاش ہم لالچ میں نہ آتے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ عذاب ایسا تھا کہ ان کی ذلت دنیا میں سب کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ 3 دن تک اسی حالت میں زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے، نہ ہی اپنی حالت بدل سکتے، پھر سب مر گئے، ان کی نسل آگے نہ چلی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب صرف ان پر آیا جو براہ راست نافرمانی کرتے تھے۔ نیک لوگ محفوظ رہے اور خاموش رہنے والے بھی بچ گئے، مگر ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کس درجے میں ہیں۔ اس واقعے میں امت محمدیہ کے لیے بھی گہرا سبق ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ہیلے تراشنا، چاہے دنیاوی نظر میں کتنا ہی عقل مندانہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ نافرمانی ہی ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں سود کو کسی دوسرے نام سے جائز قرار دینا، جھوٹ کو مصلحت کے نام پر درست کہنا، یا حرام کمائی کو قانونی کاغذوں سے حلال کر لینا، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نافرمانی ہے، چاہے کتنی بھی چالاکی سے کی جائے۔
اس واقعے میں یہ سبق بھی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا اس کی حمایت کے مترادف ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ صرف تقوی، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی ہے۔ دنیا کے وقتی فائدے کے لیے آخرت کی بربادی مول لینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اس بستی کا یہ انجام رہتی دنیا تک ایک علامت ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھیلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دل و جان سے اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، چاہے اس کے بدلے میں دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا کا نقصان عارضی ہے مگر آخرت کا نقصان دائمی اور نہ ختم ہونے والا ہے۔